بت خانوں کے پروہت اور ان کی رسمیں سنگ تراش خدا تخلیق کرنے والے ہو گئے۔ خداؤں کے اس کاروبار نے ان کی معیشت کو سہارا دیا۔ کاروبار کیسا بھی ہو، نفع تو حاصل ہوتا ہے، مگر جب خداؤں کے اوپر ایک ایک پروہت بیٹھ جائے تو پھر ان پروہتوں نے باقی سب لوگوں کو یرغمال بنا لیا، نئی نئی کہانیاں بنا کے رائج کر دی۔ مقصد ایک ہی تھا، لوگوں کا مال، ان کے مویشی، زر، عورت اور زمین، زیادہ سے زیادہ مندر کے نام پر نذرانے بھی چڑھائی جائیں۔ مذہبی رہنما پنڈت کی اجارہ داری رہے۔ لوگ دور دراز کے ملکوں کا سفر کر کے ریشم، مصالحے، سونا، چاندی لاتے۔ مندر کی دہلیز پر بیٹھا بیٹھا پنڈت اپنے تیروں کے الٹ پلٹ سے ان سب سے زیادہ اپنا حصہ سمیٹ لیتا۔ اکثر پروہت موٹے موٹے تندیل ہو گئے۔ ہولے ہولے عجیب سی رسمیں اس معاشرے میں بڑھ چڑھ گئیں، چونکہ اس معاشرے میں اونٹ، اونٹنیاں، بھیڑ بکریاں اصل رائج الوقت کرنسی تھی، اس لیے ان رسموں کا رخ بھی انہی کی طرف تھا۔ عرب کا اپنا کوئی سکہ نہیں تھا۔ قریب 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ ایران کا تانبے کا درہم یہاں بھی چلتا تھا۔ روم اور ایران کے سونے کے دینار کی یہاں بہت قدر تھی۔ ایک دینار میں کوئی 50,000 درہم مل جاتے تھے۔ مگر مقامی کاروبار سارا اونٹ، بھیڑ بکریوں کی گنتی سے ہی چلتا تھا۔ یوں بتوں کا پیٹ پالنے کے لیے پروہتوں نے لوگوں کے حلق سے ان کے نوالے چھیننے شروع کر دیے۔ اونٹ اور اونٹنیاں صرف کھانے اور دودھ دینے کے لیے ہی نہیں، وہ اس سماج کی پوری ٹرانسپورٹ ہوا کرتی تھیں۔ یہ واحد سواری تھی جو لوگوں کو عرب کے ریگزاروں میں لیے پھرتی تھی۔ پروہتوں نے ان اونٹ اور اونٹنیوں کے لیے 3-4 مقدس نام گھڑ لیے۔ ان کے گروہوں میں معزز وہ عورت سمجھی جاتی جس نے سب سے زیادہ بچے دیے ہوں۔ بچے اس کی عزت کرتے اور اس کے مال و اسباب لاتے۔ دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس عورت اور اس عورت کے مرد کو باعث عزت سمجھتے۔ اس پیمانے سے انہوں نے اونٹ اور اونٹنیوں کی آبرومندی کی تعویل بھی تخلیق کر لی۔ 10 بچے جنم دینے والی اونٹنی عرب سماج میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھی۔ پروہتوں نے فتویٰ جاری کر دیا، یہ مقدس اونٹنی ہے، یہ 10 بچے جنم دے چکی ہے، اب اس پر کوئی سواری نہ کرے، اسے مندر کے نام پر آزاد کر دو، تاکہ صرف پروہت اور اس کے دودھ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پروہتوں نے ان اونٹنیوں کو چرانے کے لیے کہاں جانا تھا، وہ تو سارا دن مندر کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ قانون بنا دیا، یہ مقدس اونٹنی جہاں چاہے پھرے چرے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک ایسی اونٹنی کا نام اور ایک خاص اس کو نام دے دیا، اس کا نام تھا بحیرہ۔ بحیرہ سے نسبتاً کم درجے کی بھی اونٹنی ہوتی ہے۔ یہ وہ اونٹنی تھی جنہوں نے 10 بچے جننے کا سکور پورا نہیں کیا ہوتا، کم عمر ہوتی تھی، مگر ان کے مالکوں نے کسی نظر نیاز میں انہیں کسی پسندیدہ خدا کے مندر کے لیے وقف کر دیا ہوتا۔ ان پر مال و اسباب نہ رکھا جاتا، یہ بھی جہاں مرضی چرتی پھرتی، کوئی منع نہ کرتا۔ انہیں صاحبہ کہا جاتا تھا۔ کوئی اونٹ اگر ایسی شرطیں پوری کر دیتا تو وہ صاحب بن جاتا۔ وہ اونٹ جس کا بچہ جفتی کے قابل ہو جاتا تو بھی پروہتوں کی نظر میں آ جاتا۔ وہ کہتے بس بہت ہو گیا، اب اس کی پشت سے 10 نر بچے پیدا ہو چکے، اسے آزاد کر دو، جدھر چاہے چرے پھرے جفتی کرے، یہ حام ہو گیا۔ اس کا نام مقدس حام رکھ دیا جاتا۔ بھیڑوں کو بھی اونٹوں کو بھی مقدس بننے کے عمل سے پیچھے نہ رکھا گیا۔ جو بھیڑ 7 مرتبہ 2 مادہ بچے جنے اور 8ویں بار ایک نر بچہ تو وہ مقدس ہو گئی، اس کا نام الگ دے دیا گیا، اس کا نام تھا وسیلہ۔ اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا، جدھر چاہے مرضی کھائے پیے چرے، اس کا دودھ بہرحال صرف مرد پی سکتے تھے۔ پروہتوں کی اس حکومت نے اونٹ اور بھیڑوں کی طرح فصلوں اور زمینوں سے بھی مندروں کے خداؤں کی اجارہ داری قائم کر دی۔ کہنے کو وہ اپنی زمینوں میں ایک حصہ اللہ کا بھی رکھتے، کیونکہ اللہ کے گھر کے متولی ہونے کے ناطے انہیں اللہ کے نام سے بھی شرم آتی تھی۔ اللہ کا صرف ایک حصہ رکھتے، جبکہ اپنی من گھڑت خداؤں کے حصے رکھتے۔ یہی نہیں، جب وہ جی چاہتا اللہ کے نام کا حصہ کاٹ کے بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھا دیتے، مگر بتوں کا حصہ کاٹ کے کبھی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ ہولے ہولے مندروں کے آس پاس کئی چراگاہیں ایسی ہو گئیں جس میں عوام الناس کے اونٹ، اونٹنیاں یا بھیڑیں بکریاں نہیں چرائی جا سکتی تھیں۔
صرف مندروں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور وہ جگہ استعمال کرتے۔ ان بت قدوں میں عجیب و غریب رسمیں ادا کی جاتی۔ کہیں آگ مسلسل جل رہی ہوتی، اس کی پوجا ہو رہی ہوتی۔ کچھ پروہتوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں، وہ ان سے مشورہ کر کے آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اور انوکھی شکل کے درختوں کی بھی عام پوجا کی جاتی۔ جو بنو اسماعیل کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ عام طور پر ان مندروں سے زیادہ وابستہ نہیں ہوئے۔ انہیں اپنے آبا کے بنائے گھر اللہ کے گھر سے بہت پیار تھا، مگر چونکہ انہیں بھی تجارت کی غرض سے در بدر ملک پھرنا پڑتا تھا، تو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑتا، تو مکہ سے جاتے ہوئے بنو اسماعیل کے لوگ عقیدت کے طور پر خانہ خدا کی دیوار کا ایک ٹوٹا ہوا پتھر قمیض کی جیب میں ڈال کر چلے جاتے۔ سفر میں جہاں ٹائم ملتا، جیب سے پتھر نکال کے زمین پر رکھتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے۔ دھیرے دھیرے پھر یہ امتیاز بھی ختم ہو گیا۔ جہاں کہیں کوئی خوش شکل پتھر نظر آیا، اس پر گھومنے لگے۔ یہاں تک کہا جاتا کہ جب کوئی خوش کن پتھر نہ ملتا تو مٹی کے ڈھیر بنا کے اس پہ بکری کے دودھ کا پوچا کر کے اس کا رنگ روپ نکالتے اور اپنے مذہبی فرائض پورا کرنے لگتے۔ ہولے ہولے دین ابراہیم سوائے چند ایک لوگوں کی زندگیوں سے نکل گیا۔ کہنے کو حج اور عمرہ کے لیے لوگ اسی ذوق اور شوق سے آتے، اللہ کے گھر کا طواف بھی ہوتا، احرام بھی باندھا جاتا، منی اور مزدلفہ اور عرفات میں وقوف بھی ہوتا، مگر تلبیہ میں ڈنڈی مار دی گئی۔ پہلے تو کہا جاتا تھا لبیک اللہم لبیک، اس کے بعد اب جانے لگا لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں، جس کا ترجمہ مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے اور اس کے ملک کا بھی، نعوذ باللہ۔ بس اس بظاہر اس چھوٹے سے اللہ سوائے کہہ کر حاضری کی ساری پوترتا کو پلید کر دی جاتا۔ یہ سارے ناقص بنو خزاع کے اسی سردار عمر بن لہی کے دور میں پیدا ہوئے اور وقت کے ساتھ ان میں اور گراوٹ آتی گئی۔ کہنے کو پورے عرب کے علاقے میں بتوں کی بہتات تھی، جگہ جگہ معبد بنے کھڑے تھے، چڑھاوے بھی چڑھتے تھے، پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی، مگر پورے عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ سب جانتے تھے کہ وادی مکہ میں بیت اللہ کی سیدھی سادھی چار دیواری اور دروازوں کے گھر میں کچھ ایسی جاذبیت اور طلسم ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے معبد میں اپنے اپنے بت پر چڑھاوے چڑھا کے خود کو مکہ میں حاضری دیتا ہے۔